ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کر رہے تھے کہ ہم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اس فیصلے کو پارلیمان سے اس کے حق پارلیمان کی طرف سے ان کے فیصلے کے خلاف ایک آواز جانی چاہیے کہ اس قسم کے فیصلے بھی ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ اور پھر جن ججز نے وہ فیصلے دیے انہوں نے اعترافی بیانات آڈیوز کی صورت میں اور ویڈیوز کی صورت میں اور عدالت کو ایفیڈیوٹ کی صورت میں دیے کہ ہم سے یہ فیصلے دباؤ میں کروائے گئے یا ہم نے یہ فیصلے کیوں کیے، اس حوالے سے قوم سب کچھ جانتی ہے۔ پھر ہم بھی کچھ چیزوں کو اس بنیاد پر کہ ہمارا ملک اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ اس میں مزید افراتفری ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کو آغاز کرنا چاہیے قاسم سوری کے خلاف جو اس نے آئین شکنی کی ہے اس کے خلاف بھی ریفرنس لایا جائے اور جو اس میں ملوث ہے اس کے خلاف اقدام کیا جائے۔ 197 اور 96 افراد اگر ایک شخص کے حق میں ووٹ دیتے ہیں اور اس فیصلے کے خلاف عدالت سے ایک فیصلہ آتا ہے، 20 ووٹ مسترد کیے جاتے ہیں اور ان کو ڈسکوالیفائی کر کے ان کا الیکشن کروایا جاتا ہے۔ اس دن جب پریس کانفرنس سے ہم سپریم کورٹ گئے تو میں اس جذبے کے ساتھ گیا تھا کہ وہاں میں یہ سمجھ سکوں کہ ہمارے معزز ججز حضرات اس فیصلے میں تطبیق کیسے دیں گے کہ ایک مرتبہ ایک فیصلہ ہوگا اور دوسری مرتبہ اس کے خلاف فیصلہ ہوگا۔ فیصلہ تو ہم جانتے تھے اور زبان زد عام تھا، پوری قوم اس پر متفق تھی کہ یہ فیصلہ آنا ہے۔ میں کسی کی نیت پر شک نہیں کر رہا، لیکن میں آئین کی بالادستی کی بات ضرور کروں گا، قانون کی حکمرانی کی بات ضرور کروں گا، اور جیسے بلاول بھٹو صاحب نے فرمایا کہ 2/3 اکثریت سے پاس ہونے والا ایک قانون، اس کے لیے اگر ہم فل کورٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں فل کورٹ دیا جائے۔ لیکن میں اپنی تجویز دوں گا کہ جہاں پر آئین کی تشریح ہو وہاں پر کسی کے پاس اختیار نہ ہو، وہاں از خود فل کورٹ سماعت کرے۔ ایسے نہ ہو کہ ہم ملک کو تقسیم در تقسیم کرتے چلے جائیں، اور اس فیصلے سے بھی یہی اندازہ آپ لے سکتے ہیں کہ جہاں ملک کو وحدت کی ضرورت ہے، جہاں ملک کو اتفاق کی ضرورت ہے، وہاں ایک پارٹی کے سربراہ سے اختیار لے کر 8 پارلیمانی لیڈرز میں اس پارٹی کے اختیارات کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اور یہ 8 پارلیمانی پارٹیاں تو صوبائی پارٹیاں ہیں۔ اگر آپ اس میں مزید آگے جاتے ہیں تو پھر مقامی حکومتوں کے اپنے پارلیمانی لیڈرز، پھر ان کی اپنے اختیارات، اور وہ پارٹی لیڈر کے خلاف کوئی بھی اقدام کر سکیں گے۔ کبھی تو آپ پارٹی کسی ممبر کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں تو اس کو پارٹی ممبرشپ سے بھی اس لیے ڈسکوالیفائی کرتے ہیں کہ پارٹی لیڈر ہی فیصلہ کن اتھارٹی ہوتا ہے، اور اس کو آپ پارٹی کی سربراہی سے بھی ہٹا دیتے ہیں، اور کبھی پارٹی سربراہ اتنا مظلوم ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے اختیارات اس کے اضلاع کی جماعتوں میں منتقل کر دیتے ہیں۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کس طرح اداروں کو چلا رہے ہیں۔
اور بجا طور پر فرمایا میاں شہباز شریف صاحب نے، جناب وزیر اعظم صاحب نے، کہ مقننہ، منتظمہ اور عدلیہ، قانون پارلیمان بنائے گا۔ انتظامیہ اس قانون پر عمل درآمد کرائے گی۔ اگر کہیں پر وضاحت کی ضرورت ہو تو وہ عدلیہ اس کی، جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو اقتدار کے ایوان سے گرایا یا کسی کو اقتدار کی کرسی پر بٹھایا۔ یہاں پر بہت سارے کردار ہیں، اور آپ تو جناب اسپیکر خود مشاہدہ کر چکے ہیں، اس ملک میں ایسے بھی وزیر اعظم بنے ہیں جس کا شناختی کارڈ پر ایک نام، پاسپورٹ پر دوسرا نام، راشن کارڈ پر تیسرا نام، ایک ہی بندے کے 3 مختلف نام، اور وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ اور ایسے بھی وزیر اعظم بنے پاکستان کے اندر، کروڑوں لوگوں پر انہوں نے حکومت کی، کہ جن کے شناختی کارڈ ملک میں آنے کے بعد وزیر اعظم کا فیصلہ اس کے حق میں ہونے کے بعد بنے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس لوگ ہیں، اور کیسے لوگوں کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ جناب وزیر اعظم صاحب نے ایک بات کی، فسطائیت کی۔ میں اگر کسی چیز میں اختلاف کرتا ہوں تو آج اس بات میں اختلاف کرتا ہوں کہ فسطائیت نہیں، جناب وزیر اعظم، میری قیادت کہتی ہے کہ وہ ہمارے لیے چٹکی بھی نہیں ہے۔ جہاں سے اس کی پروجیکشن ہوتی ہے، ہمارا اصل مقابلہ وہاں سے، اور جو بھی اس کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے، میں اپنے اس سٹیٹمنٹ کو اون کرتا ہوں کہ ہاں میرا مخاطب وہی ہے۔ میری نظر میں سیاسی اعتبار سے عمران خان کی حیثیت جے سالک سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے، اس کو آج بھی ایسٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہم جب فیصلہ کر رہے تھے، اور ہم نے 2 فیصلے کیے تھے، ایک عمران خان کو وزیر اعظم کی کرسی سے گرانا، اور دوسرا فیصلہ میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھانا۔ اور ہم دونوں فیصلوں میں الحمدللہ سرخرو ہوئے۔ آج ہمارا بالاتفاق یہ فیصلہ ہے کہ ہم پاکستان کی آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے اور اپنے سفر کو جاری رکھیں گے۔ اور مجھے یقین ہے اس بات کا، جس کا اظہار میں ایک شعر میں کرنا چاہتا ہوں، کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ تو تحریک انصاف کے لوگ جو اچھل کود رہے ہیں، ہماری ذاتی طور پر ان سے کوئی جنگ نہیں، لیکن جو طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا ہے، جس طرح وہ اپنے مخالفین کو، اور میں اس سے بڑھ کر کہتا ہوں، میں عدلیہ کا احترام کرتا ہوں، میں
اپنے صحافی برادری کا احترام کرتا ہوں، لیکن جو 2 دن سے میں سن رہا ہوں وہ بالکل مناسب نہیں کہ آپ کسی کا استہزاء کریں، اس کی ذات کا استہزاء کریں، آپ بالکل تنقید کریں، آپ اختلاف کریں، لیکن کسی کے استہزاء آپ نہ کریں، کیونکہ ان کے بھی خاندان ہیں، وہ بھی عزت رکھتے ہیں، وہ بھی کسی کے نمائندہ ہیں، اور ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں جو خالص نمائندے ہیں قوم کے، خالص نمائندے جو حقیقی ووٹ لے کر آئے۔ ہمارے بھی راستے روکے گئے، وہاں فگر میں ان سے تھوڑی سی خطا ہو گئی کہ وہ ہمارا راستہ روک نہیں سکے، اور اللہ نے ہمارے مقدر میں ایوان لکھا تھا، اور یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اکابرین جو جدوجہد باہر لڑ رہے تھے ان کی نمائندگی ہم اس پارلیمان میں کر رہے تھے۔ مسئلہ اقتدار کا نہیں جناب اسپیکر، مسئلہ اس بات کا ہے کہ جس بحران سے ہم اس ملک کو نکال رہے ہیں، اور ہمارا عزم ہے آج بھی اگر ہم چین کے پاس جاتے ہیں، ان سے امداد لینے کی درخواست کرتے ہیں، وہ آمادہ ہو جاتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی ہم نے آمادہ کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعاون کریں، لیکن اس کے بعد ایک فیصلہ آ جاتا ہے، عدالت میں لوگ چلے جاتے ہیں، ہر عدالتی فیصلے کے بعد روپے کی قدر گر رہی ہے اور ڈالر اوپر جا رہا ہے۔ تو جو ادارہ ایسے فیصلے کرنا چاہے تو پھر ہم اپنی معیشت بھی ان کے حوالے کر دیں کہ یہ بھی پھر آپ سنبھالیں۔ آج ہمارے ملک کے اندر بے روزگاری کی وجہ سے، معاشی مشکلات کی وجہ سے، بدامنی پہلے بھی تھی جناب اسپیکر، لیکن اب اس بدامنی میں اضافہ ہوا ہے۔ ہمارے ممبران حضرات نے نشاندہی کی کہ کہیں پر ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، پورے ملک میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ قاری سمیع الدین صاحب کا شہید کا ذکر انہوں نے کیا، حافظ عدنان صاحب کا شہید کا انہوں نے ذکر کیا، لیکن ان گنت لوگ جو اس وقت ایکس فاٹا میں اور ملک کے دیگر حصوں میں شہید کیے جا رہے ہیں، ہم کس کے ہاتھ پر ان کا لہو تلاش کریں؟ ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، ہم معیشت کی بہتری چاہتے ہیں، ہم معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، لیکن خدا را حکمرانی کرنا وہ اس پارلیمان کے نمائندوں کا کام ہے، اور ان کو حکمرانی کرنی دی جائے۔ بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں یہ تانے دیے جاتے ہیں اور دھمکی دی جاتی ہے کہ آپ کی حکومت 2 ووٹوں پر کھڑی ہے۔ میں ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، 2 ووٹوں پر کھڑی ہو یا 1 ووٹ پر کھڑی ہو، حکومت کریں گے تو غیرت کے ساتھ کریں گے، لالچ اور کمزوری والی حکومت ہم نہیں کریں گے۔ ہم نے اتنی طویل جدوجہد کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ